والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ذريته أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر. محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ حضرات یہاں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو مبارک فرمائے، ہم سب کو لیلۃ القدر کی نعمت سے سرفراز کرے، اس کی برکتیں اور اس کی نعمتوں کا ہمیں سزاوار بنائے اور ہماری عبادتوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے. حاضرین، رمضان یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، شہر القرآن ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ قرآن مجید کے نزول کے مہینے میں قرآن مجید پر عمل کی تربیت کا ہمارے لیے انتظام فرمایا. سالانہ ٹریننگ کورس جس کے ذریعے ہم اس بات کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں کہ سال بھر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کر سکیں. کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے کچھ صفات ضروری ہیں. قوت ارادی ضروری ہے، ول پاور ضروری ہے کہ ہمارے اندر ول پاور ہو کہ قرآن مجید جن باتوں سے منع کرتا ہے اس سے ہم بچیں، جن باتوں کا حکم دیتا ہے اس پر عمل کریں. ہمارے اندر ڈسپلن ہو، ہمارے اندر صبر ہو، مواسات ہو، تقویٰ ہو. یہ وہ صفات ہیں جو قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہیں. اور یہی صفات رمضان کا مہینہ اور روزوں کی عبادت، تراویح کی عبادت ہمارے اندر پروان چڑھاتی. تو ہم رمضان کی عبادت کے ذریعے دراصل سال بھر قرآن مجید پر عمل کرنے کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. وہ صفات، وہ ایٹیٹیوڈ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم قرآن مجید پر، اس کی تعلیمات پر عمل کر سکیں. قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے صرف قرآن مجید کی تلاوت کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو ایک گائیڈ بک کی حیثیت دیں، ایک ریفرنس بک کی حیثیت دیں. زندگی کے ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر سوال میں، زندگی کے ہر الجھن میں قرآن مجید کی طرف رجوع کریں. قرآن مجید سے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں، قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمارا انفرادی مسئلہ ہو یا اجتماعی مسئلہ، ہمارے خاندان کا تنازعہ ہو یا عالمی حالات، ہر معاملے میں راستہ تلاش کرنے کی کوشش ہم قرآن مجید کو بنیاد بنا کر، قرآن مجید کو گائیڈ بنا کر، قرآن مجید کو رہنما بنا کر کریں. یہی گویا قرآن مجید کا مقصد ہے اور اسی کی ٹریننگ، اسی کی تربیت ہم کو رمضان میں ملتی. تو آج کی اس گفتگو کا مقصد بھی ایک بڑے اہم سوال اور ایک بڑی اہم الجھن کا قرآن مجید کے ذریعے جواب حاصل کرنا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں اور ہمارے ملک میں جو حالات ہیں، جو ہم سب کو پریشان کیے ہوئے ہیں، ہمیں قرآن مجید سے پوچھنا ہے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں اور ان حالات میں ہمارے لیے کیا رہنمائی، ہمارے لیے کرنے کے کام کیا ہیں، ہمارے لیے لاہ عمل کیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی مہینوں سے روزانہ ہم دکھی دل کے ساتھ، بھاری دل کے ساتھ سونے کے لیے جا رہے ہیں. روزانہ غزہ کے مظلوم بچوں کی خون میں لٹی پھٹی لاشیں، اس کی تصویریں ہم کو بے چین کیے ہوئے ہیں. چاروں طرف سے محصور لوگ، ایک شہر نما جیل میں گرفتار لوگ جن کو کہیں جانے کا راستہ نہیں، کوئی اسکیپ روٹ نہیں، انہیں رات دن بموں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کمبیٹنٹس کو نہیں، لڑنے والوں کو نہیں، بلکہ معصوم بچوں کو، 2 سال 3 سال کے بچے
2 माह 3 माह के बच्चे, उनको निहायत बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है। रोजाना हम इन लाशों की कटी पटी तस्वीरें देख रहे हैं। जाहिर है कि ये हमारे लिए कोई मामूली सदमा नहीं है। हम सब के दिल दुखी हैं, हम सब के दिल जख्मी हैं, हम सब की आंखें खून के आंसू रो रही हैं। एक तरफ ये आलमी हालात है, दूसरी तरफ हमारे मुल्क में एक ऐसी कुव्वत बरसरे इक़्तिदार आई है जिसके हाथ मुसलमानों के खून में रंगी। गुज़िश्ता 20-25 वर्षों के हमारे जो सबसे बड़े सदमे, चाहे वो बाबरी मस्जिद का सानहा हो, चाहे गुजरात के फसादात हों, वो कुव्वत जिसका इन सब सदमों से रास ताल्लुक़, हमारे इन सब दुखों से रास ताल्लुक़ है, वो आज इस मुल्क की सियाह व सफ़ेद की मालिक, इस मुल्क पर हुक्मरान है। और मामूली अक्सरियत के साथ नहीं, बल्कि बहुत भारी अक्सरियत के साथ, गैर मामूली मेजॉरिटी के साथ उसने इक़्तिदार हासिल किया है। तो ये सदमा भी हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कोई मामूली सदमा नहीं है, एक बहुत ज़बरदस्त इमोशनल शॉक। चुनांचे हमारे नौजवान परेशान हैं कि इन हालात में हमें क्या करना है, हमारे लिए रास्ता क्या है, हमारे लिए लाहेअमल क्या है। तो आज की मेरी गुफ्तगू इन्हीं सवालात का जवाब हो। हम सबसे पहले कुरान मजीद से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि ऐसे हालात आखिर अल्लाह के नेक बंदों पर, मुसलमानों पर, अल्लाह पर ईमान लाने वालों पर क्यों पेश आते हैं? क्यों सारी दुनिया में आज मुसलमान मारे जा रहे हैं? क्यों उन पर तरह तरह की मुसीबतें नाज़िल हो रही हैं? क्यों सारी कोशिशों के बावजूद दुनिया के हालात उनकी पसंद के मुताबिक नहीं पलट रहे हैं, बल्कि उनकी पसंद के खिलाफ तब्दीली आ रही है, उनकी मर्जी के खिलाफ तब्दीलियाँ आ रही हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अल्लाह की क्या मसलियात है? ये हम कुरान मजीद से पूछेंगे। और उसके बाद ये पूछेंगे कि इस तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए, इन हालात में साबित कदम रहने के लिए, इन हालात में कामयाबी की मंजिल तक पहुँचने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हमको अपने अंदर क्या तब्दीली लाना है ताकि हालात हमारे हक़ में पलटे, फिलआखिर हम सरबंदी की मंजिल पाएँ, फिलआखिर हम कामयाबी की मंजिल पाएँ। तो अज़ीज़ान किरामी, जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है कि ऐसे हालात क्यों आते हैं, 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से अहले ईमान पर मुसीबतें नाज़िल होती हैं, मुश्किलात आती हैं, इंसानों पर मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। पहली वजह कुरान मजीद कहता है कि मुसीबतें हमारे गुनाहों की सज़ा होती हैं। हम जो लोग गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में भी सज़ा देता है, बाज़ औक़ात दुनिया में भी सज़ा देता है। कुरान मजीद में कई जगह इस मज़मून को वाज़ेह किया है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफ़ू अन कसीर। कुरान मजीद कहता है कि तुम पर जो मुसीबत भी आती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आती है, और बहुत से क़ुसूरों से अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही दरगुजर कर देता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारे बहुत से गुनाह, बहुत से कसूर वो माफ़ कर देता है, उसको दरगुजर कर देता है, लेकिन बाज़ कसूरों की सज़ा वो दुनिया में भी देता है। तो जो मुसीबत तुम पर आती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई की वजह से आती है, तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है। तो एक सबब हमारे गुनाह है। वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़ल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यसनऊन। अल्लाह तआला एक मिसाल बयान करता है, एक वाक़या बयान करता है कि अल्लाह एक बस्ती की, एक शहर की मिसाल देता है कि उस शहर में लोग बड़े अमन और इत्मीनान की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, हर तरफ से उनको फरागत रिज़्क़ मिल रहा था, रोज़ी मैसर आ रही थी। लेकिन उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की, कुफ़रान नेमत किया, अल्लाह की नेमतों की नाक़दरी की। तब अल्लाह ने उसके बाशिंदों को उनके करतूतों का ये मज़ा चटाया कि भूख और खौफ की मुसीबतें उन पर छा दी। तो 4 जो जवाबात है कुरान मजीद के, उसमें पहला जवाब ये है कि हम पर मुसीबतें, मुश्किलात हमारे गुनाहों की वजह से आती हैं। ये पहला जवाब। दूसरी बात अल्लाह ताला, जो थोड़ा इससे हल्की बात है, निस्बतन लाइट बात है, वो यह है कि अल्लाह ताला कहता है कि मुसीबतें और मुश्किलात तुम्हारे लिए वार्निंग होती है कि दुनिया की मुसीबत, दुनिया की मुश्किल ये निस्बतन आसान है आखिरत के अजाब के मुकाबले। तो जब हम गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, हमारा पूरा इज्तिमाई रवैया गलत होता है, हमारा जो कलेक्टिव बिहेवियर है
وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، قرآن کی تعلیم کے خلاف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم کو وارننگ دیتا ہے، تنبیہ دیتا ہے، تاکہ ہم سدھریں، اپنے رویوں کو بدلیں، اپنے رویے میں سدھار لائیں اور بالآخر آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، آخرت کی سزا سے بچ جائیں۔ یہ بات قرآن مجید نے کئی جگہ بیان کی ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب آزمائش آئے تو تم اس سے سبق حاصل کرو، توبہ کرو، رجوع کرو، اپنی غلطیوں سے باز آ جاؤ، تاکہ بالآخر تم کامیابی کی سربلندی کی منزل پر گامزن ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو آزمائشیں، مشکلات یہ ہمارے لیے وارننگ، تنبیہ کا کام کرتی ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قرآن مجید کہتا ہے اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں کہ شاید یہ پلٹ آئیں، کہ شاید یہ پلٹ آئیں، اچھے حالات بھی برے حالات بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چکر ہم چلاتے ہیں، برے حالات آتے ہیں تاکہ اس میں اللہ کی طرف پلٹیں، اپنا احتساب کریں، جائزہ لیں، بالآخر آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، دنیا میں کامیابی کی منزل، کامیابی کا راستہ پا لیں۔ تو پہلا سبب گناہوں کی سزا، دوسرا سبب قرآن مجید کہتا ہے وارننگ، تنبیہ، تاکہ ہم باز آ جائیں۔ تیسری بڑی اہم بات قرآن مجید کہتا ہے وہ یہ کہ مصیبتیں امتحان اور آزمائش ہوتی ہیں، ٹیسٹ ہوتی ہیں، ٹرائل ہوتی ہیں، ہمارا ایگزامینیشن ہوتی ہیں۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کی ہے۔ صحابہ اکرام کو بھی کہا ہے کہ ہم تمہارا بھی امتحان دیں گے، تم کو بھی ٹیسٹ کریں گے، تم کو بھی ٹرائل سے گزاریں گے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں، ان لوگوں کو ٹرائل سے گزار چکے ہیں، ایگزامینیشن سے گزار چکے ہیں، ان سب کا ٹیسٹ کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ کو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ تو جب آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو یہ چھلنی کا کام کرتی ہے، سچے لوگ الگ ہو جاتے ہیں، جھوٹے لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے ایمان میں پکے نہیں ہوتے وہ آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے، وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، پسپائی کا شکار ہو جاتے ہیں، ریٹریٹ کر جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو الگ کر دیتا ہے۔ جو لوگ اپنے ایمان میں پکے ہوتے ہیں وہ آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اس میں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے، ایگزامینیشن کرتا ہے۔ مشکل، مصیبت یہ انسانوں کو آزمانے کا بہت ہی آسان ترین طریقہ ہے کہ مشکل میں انسان کو آپ آزما سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل میں ڈال کر اپنے پسندیدہ بندوں کو، نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ جو آیت میں نے ابھی اپنی گفتگو کے آغاز میں تلاوت کی، یہ غزوہ احد کے پس منظر میں نازل شدہ آیت ہے کہ غزوہ احد میں آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، کئی صحابہ گرفتار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، افواہ اڑی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان ایک طرح کی جذباتی اسمحلال کا، جذباتی شکست کا شکار ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان حالات میں آیات نازل فرمائی کہ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں، زمانے کی اونچ نیچ ہے جنہیں ہم دونوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقعی سچائی کے گواہ ہیں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی
کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے. تو اس طرح پہلا سبب میں نے عرض کیا کہ آزمائشیں، مصیبتیں ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہیں، پنشمنٹ ہوتی ہے. دوسری، آزمائشیں، مصیبتیں، مشکلات یہ ہمارے لیے وارننگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وارن کرنا چاہتا ہے، بڑے عذاب سے ہم کو بچانا چاہتا ہے، مہلت دے کر، تنبیہ دے کر، وارننگ دے کر ہم کو بدلنا چاہتا ہے. تو یہ گویا دوسری وجہ ہے آزمائشوں کی. اور تیسری وجہ میں نے عرض کی کہ آزمائشیں، مشکلات یہ ٹیسٹ ہوتی ہیں، ٹرائل ہوتی ہیں، امتحان ہوتی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ کون ایمان میں سچے ہیں اور کن کا دعوی ایمان، دعوی اسلام جھوٹا ہے. تو آزمائشوں میں جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں وہ گویا اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جن کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. چوتھا جواب کیا ہے قرآن مجید کا؟ چوتھا جواب بھی بڑا اہم ہے اور اس میں بڑا حوصلہ ہے. اس جواب میں قرآن مجید چوتھا جواب یہ دیتا ہے کہ مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بڑی مصلحت کا حصہ اور اس کی کسی پوشیدہ اسکیم کا جز ہوتی ہیں. کہ بظاہر ہم کو مصیبت لگتی ہے، بظاہر ہم کو ایک بڑی آفت لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس آفت کو، اس مصیبت کو کسی بڑی اچھی تبدیلی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی کسی وسیع تر اسکیم کا حصہ ہوتی ہے. کہ ایک بچے کو جب ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو نادان بچہ، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ کو یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، کیوں مجھے یہ شخص تکلیف دینے پر تلا ہوا ہے، اور آخر کیوں میری مہربان ماں اس ظالم کا تعاون کر رہی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن عقل مند ڈاکٹر اور اس کی عقل مند ماں سمجھتی ہے کہ یہ جو بظاہر مصیبت لگ رہی ہے بچے کو، یہ اس کی کامیابی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، اس کی نجات کے لیے. تو نادانی کی وجہ سے جس چیز کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں وہ دراصل کسی بڑی اسکیم کا حصہ ہوتی ہے، کسی بڑے ریسکیو پلان کا پارٹ ہوتی ہے، کسی بڑے سکسس پلان کا جز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو بہت سی مصیبتیں جو تم مصیبت سمجھتے ہو وہ مصیبت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک وسیع تر اسکیم کا حصہ ہوتی ہے. قرآن مجید نے یہ بات بھی کہی ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تمہیں ناگوار ہو، تمہیں ناپسند ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تمہیں پسند ہو وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. کہ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب بڑی غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے. وہ بڑا علیم ہے، بڑا حکیم ہے. قرآن مجید نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں، کئی مثالیں دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ ذرا سوچئے کہ جب ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. کتنی بڑی مصیبت کی ہے کہ ایک آدمی اکا تنہا صحرا میں، لق و دق صحرا میں، جہاں دور دور تک کسی آدمی کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں ایک اندھے کنویں میں پڑا ہوا ہے. آدمی کو مار دیا جائے تو کم سے کم اس کی جان چلی جاتی ہے، یہاں مارا بھی نہیں گیا، زندہ ایک اندھے کنویں میں اس کو ڈال دیا گیا ہے. نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کوئی امید ہے، کوئی امید بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص آ کے یہاں سے بچا لے جائے. سسک کر مرنا ہے، بظاہر سسک کر اس لق و دق صحرا میں مرنا ہے. لیکن اللہ تبارک، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہاں سے نکلے تو ایک لمبے عرصے تک مصر کے قید خانے میں، جیل خانے میں قید کر کے، وہاں بھی بظاہر کوئی امید نہیں ہے چھوٹنے کی، رہا ہونے کی، کہ پوری حکومت خلاف ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک وسیع تر اسکیم کا حصہ ہے کہ اسی کنویں کے راستے سے اور اسی جیل خانے کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کے سیاہ و سفید کا مالک بنانا چاہتا، مصر کے خزانے ان کے حوالے کرنا چاہتا. وہ وقت آنا چاہتا تھا کہ مصر کی حکومت اور مصر کا اقتدار ان کے ہاتھوں میں آ جائے، اور بنی اسرائیل کا ایک نیا تابناک دور ان کے ہاتھوں اس کا افتتاح.
ہم سب جانتے ہیں کہ بظاہر ناپسندیدہ واقعات کہ کشتی کو الٹ دینا، جن لوگوں نے پناہ نہیں دی تھی ان کی دیوار کو بچا لینا، ایک خوبصورت ہٹے کٹے نوجوان کو مار دینا، یہ سب بظاہر ناپسندیدہ ناگوار واقعات ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے ان واقعات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی وسیع تر مصلحت کار فرما ہے۔ ان ناپسندیدہ واقعات کے پیچھے کیسے وسیع تر پسندیدہ ڈیولپمنٹ چھپے ہوئے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ احد غالباً مدنی زندگی میں صحابہ اکرام کو پہنچنے والا سب سے بڑا صدمہ، سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑا ایموشنل شاک کہ جن لوگوں نے اپنی قوت، اپنی صلاحیت، اپنی قربانیوں کے ذریعے بدر کے میدان میں فتح حاصل کی تھی، 313 لوگ جا کر انہوں نے 1000 کے لشکر جرار کو شکست دی تھی، جن لوگوں نے غزوہ خندق میں قریش کے بڑے بڑے لشکروں کو الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کیا تھا، ان لوگوں کو ایک بظاہر ذلت آمیز معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی صدمہ نہیں، کوئی معمولی تکلیف نہیں، بہت بڑا ایموشنل شاک، بہت بڑا جذباتی صدمہ۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ فتح مبین ہے، یہ کھلی ہوئی کامیابی۔ تو بظاہر ایک بڑا صدمہ، بظاہر ایک شدید تکلیف، بظاہر ایک ایموشنل شاک، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک وسیع اسکیم کار فرما تھی، اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مصلحت کار فرما تھی کہ اسی کے راستے سے اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، اسلام کی پوری جزیرہ نما عرب پر مکمل فتح، مکمل سربلندی کا باب، چیپٹر اوپن کرنا چاہتا ہے، اور وہ چیپٹر اوپن ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھی بات مصیبتوں کے سلسلے میں یاد کرتا ہے کہ مصیبتیں یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا حصہ، اس کی کسی پوشیدہ اسکیم کا جز ہوتی ہیں۔ اس طرح عزیزان گرامی یہ 4 مقاصد ہیں مصیبتوں کہ مصیبتیں گناہوں کی سزا ہوتی ہیں، مصیبتیں وارننگ ہوتی ہیں، مصیبتیں ہمارا ٹرائل، ہمارا امتحان ہوتی ہیں، اور مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی کسی وسیع اسکیم کا حصہ ہوتی ہیں جو بعد میں سمجھ میں آتی ہیں ہم کو، ابھی ہم اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کے پیچھے پوشیدہ مصلحتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ اور ضروری نہیں کہ ان میں سے کوئی ایک مقصد ہو، ایک ہی مصیبت چاروں مقاصد کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے کہ جو گناہ گار ہیں ان کے لیے گناہوں کی سزا، جو گناہ اور نیکی کے درمیان ہیں ان کے لیے وارننگ، جو نیک ہیں ان کی آزمائش، اور باقی پوری امت کے لیے ریسکیو پلان، پوری امت کے لیے اللہ کی کسی وسیع مصلحت کا پارٹ جو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے سے پہلے یہ کہ کیا عام طور پر قومیں کرتی ہیں کہ قوموں پر جب مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، مشکلات آتی ہیں تو ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے، خود اسلامی تاریخ کی اسٹڈی کریں گے، دنیا کی دیگر قوموں کی تاریخ کی اسٹڈی کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی مصیبتیں عام طور پر 3 طرح کے ریئیکشنز پیدا کرتی ہیں، 3 طرح کے رد عمل پیدا کرتی ہیں۔ ایک رد عمل تو ہمت شکنی کا، مایوسی کا، پسپائی کا، مصالحت کمپرومائز کا رد عمل ہوتا ہے کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ مصیبت سے گھبرا جاتے ہیں، وہ اسٹینڈ نہیں کر پاتے، اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، جذباتی طور پر ٹھہر نہیں پاتے اس مصیبت کے مقابلے میں، وہ ہمت ہار جاتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں، اصولوں سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، دشمن سے جا ملتے ہیں، اپنے اصولوں سے وڈرا ہو جاتے ہیں۔ یہ مصالحت کا رویہ ہے، پسپائی کا رویہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی آپ کو اس کی مثالیں ملیں کہ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد مسلمان بہت افراتفری کی مصیبت کی کیفیت میں تھے، اور یہ بہت بڑا ایموشنل شوق تھا مسلمانوں کے لیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں بھی بہت سے لوگ تھے، ایک فرقہ مرجعہ فرقہ پیدا ہوا، اس کا طریقہ یہی تھا کہ انہوں نے ہر معاملے میں کمپرومائز کر لیا، مصالحت کر لی، اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر لیا۔ تو تاریخ میں آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں ملیں۔ انگریز اس ملک پر آ گئے، قابض ہو گئے، تو ہماری صفوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم انگریزوں کی ہر بات کو مان لیں، قرآن کا انٹرپریٹیشن بھی انگریزوں کی مرضی کے مطابق کر لیں۔
وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا قرآن کو مانے پہنا دیں. جن چیزوں کو پسند نہیں کرتے وہ چاہے قرآن اسلام میں فرضی کیوں نہ ہو اس سے وڈرا ہو جائیں. تو ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ ضرور رہے ہیں جنہوں نے پسپائی کا رویہ اختیار کیا ہے. تو یہ ایک رد عمل، ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے جو ظاہر ہے کہ ناکامی کا راستہ ہے. جو لوگ یہ رد عمل اختیار کرتے ہیں بالآخر ناکام ہو جاتے ہیں، بالآخر دنیا سے فنا ہو جاتے ہیں، ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. دوسرا رد عمل کیا ہے؟ قرآن مجید میں بھی اس رد عمل پر تبصرہ کیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ فَلَمَّا تَرَىٰ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے اور فرعون کا لشکر آ گیا، سامنے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، تب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پریشان ہو گئی، ہمت ہار بیٹھی. وہ پکار اٹھے، موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ اب ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ کیا ہو گیا؟ ہم تو کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اب دیکھیے پیچھے لشکر ہے، سامنے دریا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے. قرآن مجید نے مایوسی، بس ہمتی اور اس طرح ہمت ہار جانے کے رویے کو سخت کنڈیم کیا ہے، انتہائی سخت الفاظ میں کنڈیم کیا ہے، بلکہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے الفاظ قرآن مجید کے. قرآن مجید کہتا ہے کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ وکذلک انزلناہ آیات بینات وان اللہ یہدی من یرید. بڑے سخت الفاظ ہیں قرآن مجید کے. قرآن کہتا ہے کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا تو اسے چاہیے کہ ایک رسی لے اس کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ اس کی کون سی تدبیر اس چیز کو رد کر سکتی ہے جو اسے ناگوار ہے. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ اسے چاہیے کہ ایک رسی لے اور اس کے ذریعے آسمان سے لٹک کر پھانسی لے لے اور دیکھ لیں کہ اس کی تدبیر کس چیز کو رد کر سکتی ہے. تو مایوسی اور شکست کا رویہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا اللہ تعالیٰ کو اس قدر سخت ناپسند ہے. اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ سخت سے سخت حالات میں بھی آپ کی زبان سے مایوسی کے کلمات نکلیں. ثابت قدمی، استقامت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو ایک ناکامی کا رویہ وہ مایوسی کا رویہ ہے، شکست کا رویہ ہے، کمپرومائز کا رویہ ہے، سرنڈر ہو جانے کا رویہ ہے. دوسرا ناکام رویہ کیا ہے؟ دوسرا ناکام رویہ بے صبری، اشتعال، جذباتیت کا رویہ. کہ اگر آپ خود مسلمانوں کی تاریخ میں اور دنیا بھر کی تاریخ میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ رویہ بھی قومیں اختیار کرتی ہیں کہ جب مصیبتیں حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ بے صبر ہو جاتے ہیں، مشتعل ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، وائلنٹ ہو جاتے ہیں. طرح طرح کے وائلنٹ گروپس ان کے درمیان پیدا ہونے لگتے ہیں، تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں. یہ راستہ بھی خودکشی کا راستہ ہے. اس راستے سے بھی بالآخر آپ ناکام ہو جاتے ہیں، آپ فنا ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کو آپ کو مارنے کا موقع مل جاتا ہے، بہانہ مل جاتا ہے. قرآن مجید نے بے صبری، اشتعال، جذباتیت، بے قابو غصہ اس کو بھی کنڈیم کیا ہے. قرآن مجید نے اپنے محبوب بندوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں، الکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں. قرآن نے کہا کہ تم غصے سے بے قابو ہو جاؤ تو اللہ کی پناہ چاہو. وَإِمَّا يَنزُغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو. یہ غصہ، یہ اشتعال، یہ پرووکیشن دراصل شیطان کی طرف سے. اگر آپ اسلامی تاریخ میں دیکھیں گے تو میں نے آپ کو مرجعیات کی مثال دی جنہوں نے سرنڈر کیا، جنہوں نے مایوسی، بس ہمتی کا راستہ اختیار کیا. تو دوسری طرف ایک اور فرقہ تھا جسے ہم خوارج کا فرقہ کہتے ہیں، انہوں نے اشتعال کا، تشدد کا، وائلنس کا راستہ اختیار کیا. یہ فرقہ بھی اسلامی دنیا میں کنڈیم کیا گیا اور اس سے بھی مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا. تو اب سوال یہ ہے کہ کامیاب قومیں کیا کرتی ہیں؟ کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ تو کامیاب قومیں وہ کرتی ہیں جسے آج کل سوشل سائیکولوجی کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ریزیلنس. ریزیلنس کا رویہ اختیار کرتی ہے. ریزیلنس کیا ہے؟ ریزیلنس یہ ہے کہ اگر آپ پر مصیبت آئے
دباؤ گے تو وہ اور زیادہ قوت کے ساتھ ابھریں گے، وہ اور زیادہ توانائی کے ساتھ باؤنس بیک کریں گے۔ تو بڑے دھکے، ایموشنل شاکس، مصیبتیں، آزمائشیں، یہ قوموں کو اس بات کا موقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ اپنا احتساب کریں، اپنا ریویو کریں، اپنی کمزوریوں پر قابو پائیں، اپنا ریویو کریں، دیکھیں کہ ہم کہاں غلط ہیں، ہمارے کون سے رویے غلط ہیں، ان رویوں کو درست کریں، اپنی پوشیدہ توانائیوں کو زندہ کریں، نئی لیڈرشپ کو اپنے اندر ابھاریں، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مصیبت کے بعد وہ اور زیادہ قوت کے ساتھ ابھرتی ہیں، دنیا پر چھا جاتی ہیں۔ مصیبت سے پہلے وہ ایک دوسرے درجے کی قوم تھی، لیکن مصیبت کے بعد وہ اول درجے کی قوم بن کر ابھرتی ہیں۔ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ اس کے لیے پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ ضروری ہے، مثبت طرز فکر ضروری ہے، اس کے لیے اپنے ایموشنز پر کنٹرول ضروری ہے، جذبات پر قابو ضروری ہے، اس کے لیے احتساب کی صلاحیت ضروری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اب ہر ناکامی کو ایک فیڈ بیک سمجھیں، فیڈ بیک سمجھیں کہ آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، ویکنیسز کیا ہیں، تاکہ آپ اپنی اسٹرینتھ کو اور مضبوط کریں، اپنی ویکنیسز پر قابو پائیں۔ تو پازیٹیو فیڈ بیک سمجھیں، اس کے نتیجے میں وہ مصیبت کے ساتھ اور زیادہ چیلنجنگ اور فائٹنگ اسپرٹ کے ساتھ ابھرتی ہیں، اور زیادہ توانائی کے ساتھ ابھرتی ہیں، اور پھر دنیا پر چھا جاتی ہیں۔ اس کی کئی مثالیں آپ کو دنیا کی تاریخ میں ملیں گی۔ عام طور پر مثال سائیکولوجسٹ مثال دیتے ہیں جاپان کی، کہ جاپان پر دوسری جنگ عظیم میں بمباری کی گئی، ایٹم بم برسایا گیا۔ اس کے دو سب سے بڑے جو انڈسٹری کے سینٹرز تھے، ہیروشیما، ناگاساکی، اس کو کھنڈر بنا دیا گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب یہ قوم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اس کا مورال ختم ہو گیا۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے اس کے بعد اپنے آپ کو ریویو کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ جدال میں امپیریلسٹ ایمبیشنز ہم اپنے ختم کر دیں گے، ہم فوکس کریں گے اپنی اصل اسٹرینتھ پر، اکنامی پر، انڈسٹری پر۔ انہوں نے نیا پروگرام بنایا اور 10-20 برسوں کے اندر وہ انڈسٹریل سپر پاور بن کر ابھرے۔ جس ملک نے ان پر بمباری کی تھی، ان کے شہروں کو برباد کیا تھا، 10 برس کے اندر یہ سچویشن پیدا ہو گئی کہ وہ ملک ان کا سب سے بڑا کنزیومر بن گیا، سبسکرائبر بن گیا، اپنے گڈس کے لیے ان پر ڈیپینڈ بن گیا۔ یہودیوں کی مثال دی جاتی ہے کہ ہٹلر نے جو ہولوکاسٹ کیا، تو اس کے بعد ہولوکاسٹ کے بعد یہودی دنیا کی سب سے طاقتور قوم بن کر ابھرے، امریکہ پر چھا گئے، ساری دنیا کی اکنامی پر، ساری دنیا کی انڈسٹری پر چھا گئے۔ یہ مثالیں خود اسلامی تاریخ میں ہیں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے زہر پیدا، کہ عثمانیوں پہ خلافت ختم ہو گئی، عثمانیوں پہ غم ٹوٹا، تو اقبال کہتے ہیں کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رات میں 1000 ستارے طلوع ہوتے ہیں، ان کی موت ہوتی ہے تب ایک سورج طلوع ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ایک نیا سورج طلوع ہوگا، اور نیا سورج طلوع ہوا، نیا سورج طلوع ہوا۔ کیسے طلوع ہوا؟ اقبال نے ایک اور شعر کہا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی صحرا۔ کہ عالم اسلام کی سب سے بدترین غلامی، کہ 20ویں صدی میں جو غلامی تھی، یہ ہماری تاریخ کی، اسلامی تاریخ کی سب سے بدترین غلامی۔ پوری اسلامی دنیا 1300 برس کی تاریخ میں کبھی غلام نہیں ہوئی تھی پوری کی پوری۔ یہ گزشتہ صدی میں 200 سال پہلے پوری اسلامی دنیا امپیریلسٹ فورسز کی غلام ہو گئی۔ یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ہے، لیکن اسی سانحے کے درمیان کیا ہوا؟ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب، کہ مغرب کے اس طوفان نے مسلمان کو مسلمان کر دیا، کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے اندر بیداری کی لہر پیدا ہوئی، اسلامی تحریکیں پیدا ہوئی۔ آج اسلام کی بہار نظر آ رہی ہے، وہ اسی طوفان مغرب کا نتیجہ ہے، اسی طوفان مغرب کا نتیجہ ہے عیا یونش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم پانے سے۔ یہ چنگیز خان نے پوری اسلامی دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہمارے جو آکسفورڈ اور کیمبرج ہوتے تھے، بغداد اور قرطبہ، جو ہمارے دماغ ہوتے تھے، ہمارے علمی مراکز تھے، جہاں ہماری لائبریریاں تھیں، جہاں ہماری لیبارٹریز تھیں، جہاں اسلامی دنیا کا دماغ بستا تھا، ہمارے بہترین سائنسدان، ہمارے بہترین فلسفی، چنگیز خان نے وہاں خون کی ندیاں بہا دی، دجلہ و فرات خون سے سرخ ہو گئے۔
لیکن پھر کیا ہوا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسبان مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے کہ انہی تاتاریوں کے درمیان مسلمان پیدا ہوئے، پھر آخر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے پاسبان بن گئے۔ اسلامی تاریخ کا جو دوسرا سنہرا دور شروع ہوا وہ تاتاریوں کی قیادت میں شروع ہوا، تو اسلامی تاریخ میں بھی دنیا کی تاریخ میں بھی اس ریزلنس کی مثال ملتی ہے۔ تو ہمارے لیے چاہے عالمی حالات ہوں چاہے ہمارے ملک کے حالات ہوں، ان حالات میں ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ نہ ہمیں مایوس ہونا چاہیے، نہ ہمیں ہمت ہارنی چاہیے، نہ ہمیں سرنڈر کرنا چاہیے، نہ ہمیں اپنے اصولوں پر مصالح حل کرنی چاہیے، نہ ان حالات میں مشتعل ہونا چاہیے، پرووک ہونا چاہیے، جذباتی ہونا چاہیے، بلکہ سوچ سمجھ کر ریزیلنٹ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، نئی قوت، نئی توانائی، نئی فورس کے ساتھ ابھرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اب یہ صلاحیت، کامیابی کا یہ راستہ قرآن مجید کی روشنی میں کیا ہے؟ 10 منٹ باقی ہیں میرے پاس، ان 10 منٹوں میں 60 پوائنٹس بیان کروں گا۔ قرآن مجید انہی 60 پوائنٹس کو قوموں کے لیے کامیابی کا راستہ بتاتا ہے کہ یہ 60 صلاحیتیں ہم اپنے اندر پیدا کریں، یہ 60 اوصاف بحیثیت قوم اجتماعی طور پر اپنے اندر پیدا کریں۔ کس مصیبت سے ہم یہ سبق سیکھیں، چاہے وہ ہمارے ملک کے حالات ہوں یا عالمی حالات ہوں، اس سے ہم یہ سبق سیکھیں کہ ان 7 محاذوں پر ہمیں اپنے آپ کو ریوائیو کرنا ہے، یہ 7 اوصاف ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اپنے کلیکٹیو ایٹیٹیوڈ میں، اپنے نیشنل ایٹیٹیوڈ میں، اپنے قومی رویے میں ان 7 اوصاف کو اجاگر کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم اور توانائی کے ساتھ ابھریں گے، اور طوفان مغرب نے جیسے مسلمان کو مسلمان کر دیا تھا، یہ نیا طوفان بھی مسلمان کو مسلمان کر دے گا۔ جس طرح یورش تاتار کے نتیجے میں کعبے کو صنم خانوں سے پاسباں مل گئے تھے، انشاءاللہ یہ نئے حالات میں بھی کعبے کو صنم خانوں سے پاسباں مل جائیں گے۔ شرط صرف یہ ہے کہ یہ 7 اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں، سنجیدگی کے ساتھ ان 7 اوصاف کو پیدا کرنے پر ہماری قیادت، ہماری تنظیمیں، جماعتیں سب توجہ دیں۔ کیا ہے 7 اوصاف؟ یہ بڑے اہم اوصاف ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ پہلا وصف ہے ایمان اور دوسرا وصف ہے تقویٰ۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب ہے آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ، اور تقویٰ کا مطلب ہے کہ جس نظریے پر ہم نے ایمان لایا ہے، جس سے کمٹمنٹ کے ساتھ ہم وابستہ ہوئے ہیں، ہمارا عمل اس کا مظہر ہو، ہمارا عمل اس کی گواہی دے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی تم کامیاب ہو، دنیا میں بھی مادی کامیابی بھی، مٹیریل سکسیس بھی تم کو اسی کے نتیجے میں ملے گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھولتے۔ میں نے خاص طور پر ایسی آیت چنی ہے جس سے دنیاوی کامیابی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ آخرت میں ایمان کے نتیجے میں، تقویٰ کے نتیجے میں جو نعمتیں ملیں گی، پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس آیت میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کامیابی، برکتوں کے دروازوں کا کھل جانا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صرف ایمان اور تقویٰ کے نتیجے میں ممکن ہے۔ تو دنیا کی کوئی قوم بھی ہو، جب تک اپنے اصولوں کے سلسلے میں اس کا کمٹمنٹ مضبوط نہ ہو اور اس کا عمل اس کمٹمنٹ کا اظہار نہ کرے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو ایمان اور تقوی کا کیا مطلب ہے؟ ایمان اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں پوری قوم اس پر پوری ثابت قدمی کے ساتھ جم جائے، جس چیز کو ہم غلط سمجھتے ہیں پوری قوم اس سے رک جائے۔ ہم سود کو غلط سمجھتے ہیں، مسلمانوں میں سود کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ ہم انشورنس کو غلط سمجھتے ہیں، انشورنس کی لعنت ہماری صفوں سے بالکل ایسے ہی ختم ہو جائے جیسے سور کا گوشت ختم ہو گیا، ناپید ہے ویسے ہی ناپید ہو جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو تکلیف دینا گناہ ہے، کسی کو تکلیف دینا گناہ ہے تو کسی مسلمان کی گاڑی کسی غلط جگہ پارک نہ ہو، کوئی مسلمان کوئی ٹریفک وائلیشن نہ کرے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تکلیف دینا گناہ ہے، یہ ہمارا اصول ہے۔ اس اصول پر ہم پوری ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جم جائیں۔ آپ دیکھیے کہ جو قومیں آج کامیاب ہیں، جو بھی ان کے اصول ہیں غلط صحیح، ان اصولوں پر جمے ہوئے ہیں۔ امریکہ کامیاب ہے، ان کے غلط اصول صحیح
لیکن اس اصولوں پر پوری قوم جمی ہوئی. جاپان کامیاب ہے تو ان کے اصول غلط صحیح، پوری قوم اپنے اصولوں پر جمی ہوئی، اپنے مادی اصولوں پر ہی صحیح لیکن اس پر جمی ہوئی. تو غلط ایمان یا غلط تقوی ہی صحیح، لیکن جو ان کا کیریکٹر ہے، اصولوں سے وابستگی ہے، اس نے ان کو قوت دی، اس قوت کی وجہ سے وہ غالب. تو ہمارے اصولوں پر اگر ہم جمیں گے تو ہمارے اندر قوت پیدا ہوگی. اس قوت کے نتیجے میں ہم باؤنس بیک کریں گے. یہ قوت نہیں رہے گی تو ہم باؤنس بیک نہیں کریں گے. ہمارے اندر نفاق ہوگا، نفاق کمزوری ہے اور ایمان اور تقوی قوت. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز قرآن مجید کہتا ہے کہ جد و جہد، اللہ کی راہ میں جد و جہد، یہ بھی کامیابی کی شرط ہے. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون. اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. ہماری کمزوری کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ جد و جہد ہمارے پاس صرف ایک چھوٹے سے گروہ کا حصہ ہے. ہماری مڈل کلاس، ہماری پروفیشنل کلاس وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا کام صرف ہمارے خاندان تک، ہمارے پروفیشن تک محدود ہے. اللہ کی راہ میں جد و جہد یہ ایک مشغلہ ہے، ایک ہابی ہے. سوشل کام جس طرح ایک ہابی ہے، اسی طرح ایک ہابی ہے جس کا من چاہے کرے، جس کا من چاہے نہ کرے. ہم تو اپنے پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں، ہم تو اپنی فیملی کو سسٹین کر رہے ہیں. تو یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہمارے کیریکٹر کا نقص ہے. آپ زندہ قوموں کو دیکھیے، ان کے پاس جد و جہد ایک کامن فینومینن. بل گیٹس آئی ٹی کی دنیا کا سب سے بڑا پروفیشنل ہے، وہی سب سے بڑا ایکٹیوسٹ بھی ہے. چیریٹی دنیا میں سب سے بڑی چیریٹی اس کی ہے. وہ جہاں مائکروسافٹ کا مالک ہے تو ایڈس کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ فلسطین جیسا کاس جو پورا مغرب اسرائیل کا حامی ہے، پوری اسلامی دنیا کے لیے فلسطین ہمارے دل کا کاس ہے، ہماری روح کا کاس. لیکن آپ دیکھیے کہ غازہ کے مسئلے پر جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں، حیدرآباد جیسے مسلمان شہر میں گنے چنے لوگ ہیں جو اندرا پارک پہ گئے، گنے چنے لوگ ہیں جو آپ کی مسجد کے سامنے پروٹیسٹ میں حصہ لیے. اس کے مقابلے میں آپ اخباروں میں دیکھیے کہ شکاگو کی سڑکیں بھر گئی ہیں، لندن کی سڑکیں بھر گئی ہیں. حیدرآباد جیسے مسلمان شہر کے مقابلے میں 10 گنا 20 گنا بڑے پروٹیسٹ شکاگو جیسے شہر میں ہوئے ہیں، لندن جیسے شہر میں ہوئے ہیں. اس لیے کہ وہاں جد و جہد کامن فینومینن ہے. ہمارے ہاں جد و جہد یہ سلیکٹو لوگوں کا حصہ ہے. جد و جہد آپ کو طاقتور بناتی ہے اور جد و جہد سے گریز آپ کو کمزور کرتا ہے. تو پہلی چیز ایمان، دوسری چیز تقوی، تیسری چیز جد و جہد، چوتھی چیز وہ ہے جسے مولانا ابوالکلام آزاد نے، ابن خلدون نے نافعیت کہا ہے، فائدہ پہنچانے کی صلاحیت. کہ وہ قوم طاقتور ہوتی ہے، وہ قوم باؤنس بیک کرتی ہے، وہ قوم غلبہ حاصل کرتی ہے جس کے اندر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے. قرآن مجید نے بہت اچھی مثال سے اسے کہا ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. کہ جب بارش آتا ہے تو بہت پانی برستا ہے، لیکن اس پانی میں جو حصہ فائدہ مند ہوتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے، وہ ٹک جاتا ہے، اور جو جھاگ ہوتا ہے، گھوڑا کرکٹ ہوتا ہے جس میں فائدہ پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ بہہ جاتا ہے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جس کے اندر فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہوگی وہ ٹکے گا، وہ زمین میں جمے گا، اور جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوگی وہ جھاگ کی طرف بہہ جائے گا. دنیا کی قومیں اس کو بہا دیں. تو جب تک ہم دنیا کو فائدہ پہنچاتے تھے، دنیا پر حکومت کرتے تھے، دنیا پر ہمارا ڈومینیشن تھا، رعب تھا، دبدبہ تھا. جب اس صلاحیت سے ہم محروم ہو گئے تو دنیا میں ہم کمزور ہو گئے. ہمارے ملک میں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ ہم کو لائبلٹی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو فائدہ پہنچانے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں. ہم اگر کچھ خیر خیرات کے، نیکی کے، ویلفیئر کے کام بھی کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں. مسلمان تنظیمیں ہیں، ریلیف کا کام کر رہی ہیں، مسلمانوں کے لیے کر رہی ہیں. خدمت خلق کا کام کر رہی ہے، مسلمانوں کے لیے کر رہی ہے. باقی ملک کے لیے آپ کی کیا دین ہے، آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے، یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اس کی وجہ سے ہمارے اندر کمزوری ہے. باقی دنیا میں بھی آپ دیکھیے، میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے مسلم ممالک یہ اس دوڑ میں لگنے کے بجائے کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونی چاہیے یا ہمارے پاس دنیا کا سب سے خوبصورت کارنش ہونا چاہیے، اس دوڑ میں لگنے کے بجائے اگر یہ
पेट्रोल की दौलत से मालामाल ममालिक इस दौड़ में लगते कि मिलीनियम डेवलपमेंट प्लान जो अक़वाम मुत्तहिदा के हैं, गुर्बत दूर करना, माहौलियात को महफूज करना, एड्स को ख़त्म करना, मुहल्लिक बुराइयों को ख़त्म करना, इन गोल्स को हासिल करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा होगा। अफ्रीका की गुर्बत ख़त्म करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा होगा। अगर ये दौड़ लगी रहती तो आप यकीन मानिए इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। हम दुनिया के लिए नाफे होते, बेनिफिशियल होते, और ये बेनिफिशियलिटी हमारी कुव्वत होती। तो चाहे हमारा मुल्क हो, चाहे सारी दुनिया हो, तफसील का यहाँ मौका नहीं है, लेकिन ये कि हमको दुनिया के लिए बेनिफिशियल होना है। चौथी चीज, पांचवी चीज सब्र है। सब्र का क्या मतलब है? अपने इमोशंस पर कंट्रोल, अपने जज्बात पर कंट्रोल। सब्र एक पूरे एटीट्यूड का नाम है, एक पूरे रवैये का नाम है, एक रवैये का उन्वान है। बहुत बड़ी जामे इस्तिलाह है कुरान मजीद की कि सब्र का रवैया अगर हमारे अंदर पैदा हो, हमको अपने जज्बात पर काबू हो, इमोशंस पर काबू हो, तो ये खुद भी एक बड़ी कुव्वत होगी। छठी चीज तौबा है। तौबा बज़ाहिर अजीब चीज लगती है, लेकिन तौबा का क्या मतलब है? तौबा एक बहुत बड़ी कुव्वत का नाम है। तौबा का मतलब चेंज होने की सलाहियत है, स्टेटस को बदलने की सलाहियत है। कि एक शराबी शराब पीता है और उसको एहसास दिलाया जाता है कि ये बड़ी नुकसानदेह चीज़ है, वो तौबा करता है, माफ़ी मांगता है, फिर दूसरे दिन फिर ये लानत उसको दोबारा शराब पीने पर मजबूर करती है। तौबा मेरी जाम शिकन, जाम मेरा तौबा शिकन। ये तौबा का रवैया नहीं, ये तौबा का रवैया नहीं। इसी तरह का मामला कौमों के साथ भी होता है। एक पूरी कौम ये समझती है कि हमको सफाई सुथराई का इंतजाम करना चाहिए। इस्लाम पाकी का दीन है, सफाई आधा ईमान है, लेकिन वो अपने आप को बदल नहीं पाती। पूरी कौम ये समझती है कि हमको जज्बाती रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को बदल नहीं पाती। पूरी कौम ये समझती है कि हमको दावत का काम करना चाहिए, लेकिन अपने आप को बदल नहीं पाती। तो अपने आप को बदल ना पाना ये तौबा के खिलाफ, और अपने आप को बदलने की सलाहियत, चेंज करने की सलाहियत, स्टेटस को ख़त्म करने की सलाहियत, ये तौबा है। जैसे जापान ने किया कि उसने समझा कि अब मुझे जंग जिदाल में नहीं जाना चाहिए, इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहिए। तो जो कौम इम्पेरियलिस्ट कौम थी, जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का जज्बा लेकर आगे बढ़ी थी, अचानक बदल गई, उसने इंडस्ट्री पे तवज्जो दी। पूरी कौम के अंदर ये चेंज होने की सलाहियत, अपने आप को बदलने की सलाहियत, यही तौबा है। तो तौबा एक बहुत बड़ी कुव्वत है, बहुत बड़ी कौमी कुव्वत है। और आखिरी चीज़ है तवक्कल। कि तवक्कल का मतलब ये है कि अल्लाह ताला पर भरोसा करना। तवक्कल पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का नाम है। तवक्कल हर हाल में खुश रहने का काम है। तवक्कल सारी तदबीरें इख्तियार करने के बाद अल्लाह पर भरोसा करने का नाम है। और सबसे बढ़कर इंसान गिरामी, ये बहुत अहम मुद्दा, इस पर आप तवज्जो दीजिए कि तवक्कल का मतलब ये है कि जो काम हमारे लिए मुमकिन है उस पर हम अपनी तवज्जुहात फोकस करें। जो काम हमारे लिए मुमकिन नहीं है उसको अल्लाह पर छोड़ दें, उसको अल्लाह पर छोड़ दें। हमारा रवैया इसके बिल्कुल बरक्स है, इसके बिल्कुल बरक्स है। आज किसी भी मुस्लिम गली में चले जाइए, वहाँ क्या बहसें होंगी कि ये इसराइल का रवैया बहुत गलत है, अमेरिका साजिश कर रहा है, सऊदी अरब को ये करना चाहिए, एमिरेट्स को ये करना चाहिए, टर्की को ये करना चाहिए, वो ये नहीं कर रहा है। यानी उन सारी बातों पर बहस जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। लेकिन सवाल यह है कि सऊदी अरब को ये करना चाहिए, टर्की को ये करना चाहिए, अमेरिका को ये करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? इस पर हम बहुत कम सोचते हैं। तो ये तवक्कल के खिलाफ रवैया। तवक्कल ये है कि हमारी तवज्जुहात का मरकज़ वो उमूर हों जो हम कर सकते हैं, जो हमारे बस में हैं। स्टीफन कोए ने कहा कि हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जहाँ हम कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस पर हमारी तवज्जुहात। इसलिए कि जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं है हम सिर्फ मातम कर सकते हैं, हम सिर्फ बहसें कर सकते हैं, हम सिर्फ कोस सकते हैं, हम सिर्फ स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। उससे मसला हल होने वाला नहीं, अपने आप को बीमार ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उन चीज़ों का आप अल्लाह पर छोड़ दीजिए। जो काम आप कर सकते हैं, आप एहतिजाज कर सकते हैं, वो कीजिए। आप लोगों का जहन बदल सकते हैं, वो कीजिए। आप सोशल नेटवर्क में जाकर सारी दुनिया की फिक्र को बदल सकते हैं, वो कीजिए। जो काम आप कर सकते हैं उस पर तवज्जो दीजिए, तवक्कुल। तो ईमान और तकवा और उसके बाद जिद्दोजहद और उसके बाद सब्र और उसके बाद तौबा और उसके बाद तवक्कुल और नाफियत, ये 7 एटीट्यूडनल चेंजेस अगर हमारे अंदर आ जाएं तो हम इतनी ताकत, ये हमारी बहुत बड़ी कुव्वत होगी। और इसी कुव्वत के नतीजे में नई राहें, कामयाबी की नई मंजिलें हम पर खुलेंगी। इनमें से हर चीज़
तफसील तलब है कि ये चीज़ें कैसे पैदा होंगी। कुरान में तफसीली रहनुमाई मौजूद है, हर चीज़ के सिलसिले में कि सिफत कैसे आपके अंदर पैदा हो सकती है। मैं अपने खास तौर पर नौजवान दोस्तों पर ये छोड़ता हूँ कि इन 7 चीज़ों पर और डिटेल स्टडी कीजिए, सोचिए और अपने आप को इन 7 साइंस पर बदलने की कोशिश कीजिए, तो इंशाअल्लाह ज़रूर हालात बदलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान की रहनुमाई के मुताबिक अपने आप को बदलने की तौफीक अता फरमाए और इन मुसीबतों को हमारे लिए कामयाबी का दरवाज़ा बनाए और कामयाबी की नई मंजिलें मुसीबतों के ज़रिए हम पर बा हों। आमीन। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।